السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت کامن ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جسے کہتے ہیں منہ میں چالے بن جانا۔ سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ منہ کے چالے بننے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں۔ سب سے کامن ریزن منہ کی انجری ہو جانا یعنی منہ میں چوٹ لگ جانا۔ یہ انجری کس طرح سے ہوتی ہے؟ اگر آپ کی دانت میں بریسز لگے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ اورل السر بن سکتے ہیں یعنی منہ کے اندر چوٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا ٹوتھ برش بہت ہارڈ ہے اور آپ بہت ہارڈ ٹوتھ برش یوز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ منہ کی انجری ہو سکتی ہے اور چالے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے دانت الائن نہیں ہے یعنی سیدھا نہیں ہے، ان میں اگر کچھ نوکیں نکلے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ بھی چوٹ ہو سکتی ہے اور اورل السر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت گرم چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے منہ میں چالے بن سکتے ہیں، یا بہت تیز مرچوں والی چیزیں استعمال کی جائیں تو اس کے ساتھ بھی منہ میں چالے وغیرہ بن سکتے ہیں۔ کچھ دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے بھی منہ میں چالے بن سکتے ہیں۔ اس میں پین کلرز ہیں یعنی سر درد کی گولیاں وغیرہ کی وجہ سے اورل السر ہو سکتے ہیں۔ کچھ انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ وائرس کی وجہ سے ہارپس انفیکشن کی وجہ سے منہ میں چالے بن سکتے ہیں، اور فنگل انفیکشن بھی ایک بہت کامن ریزن ہے چالے بننے کی۔ اگر آپ بہت سٹرانگ اینٹی سیپٹک سا ماؤتھ واش یوز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی اورل السر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی منہ میں خدا نخواستہ منہ کا کینسر ہے تو اس کے ساتھ بھی اورل السر ہو سکتا ہے۔ منہ میں چالے بننے کی وجوہات: اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، کھانا کھاتے وقت یا چباتے وقت بہت درد ہوتا ہے، کھانے میں اگر مرچیں ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتی ہے۔ اس طرح کی علامات ہو سکتی ہے۔ انویسٹیگیشن: سب سے پہلے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ آپ کے منہ کا کمپلیٹ ایگزامینیشن کریں کہ آیا چالے کس قسم کے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ خون میں آئرن اور وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی چالے بن سکتے ہیں، تو آپ کے خون کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ بایوپسی بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کینسر تو نہیں۔ منہ کی چالوں کی کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے منہ کے ہائیجین یعنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سافٹ ٹوتھ برش یوز کریں۔ اس کے علاوہ اینٹی سیپٹک جیل بھی لگائی جاتی ہیں۔ کچھ پین کلر بھی آپ کو دی جا سکتی ہیں جس سے منہ کے چالوں کی جو پین ہے وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اورل کینسر ہے تو آپ کو کینسر کے اسپیشلسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو آئرن یا وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے چالے بن چکے ہیں تو آپ کو آئرن اور وٹامن B12 کے سپلیمنٹس لینے چاہیے۔ اگر معدے کی ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہے تو ایسیڈیٹی کا علاج ہونا چاہیے۔ اگر دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہیں تو وہ دوائیاں دور کرنا چاہیے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اپنے آپ کو اورل السر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح صحت اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر کلک کیجیے۔